چند باتیں عرض کریں گے، اور وہ چند باتیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہیں۔ یقیناً ان میں سے کچھ باتیں آپ کو پہلے سے معلوم ہوں گی، کچھ معلوم نہیں ہوں گی، تو سب یاد رکھنی ہے اور اس کو اپنے لیے تعلیم اور علم کی صورت میں ذہن نشین کرنا ہے۔ جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے یا اچھی لگے یا سمجھ میں آ رہی ہے، تو جو طلبہ لکھنا چاہیں اس کو ہاتھوں ہاتھ لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا آج ہم ابتدائی خلاصہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سورت ہے، اور اس سورت کے کئی نام ہیں۔ آپ کو تو صرف پتہ ہے نا، اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، لیکن بیٹا اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ وہ نام خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کے علماء اکرام نے 8 سے زیادہ نام بیان کیے ہیں۔ کتنے بیان فرمائے ہیں؟ 8 سے زیادہ نام اسماء گرامی سورہ فاتحہ کے ذکر فرمائے ہیں، اور ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ایک نام ہے اس سورت کا فاتحۃ الکتاب۔ اس سورت کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، اور اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ابتدا اور افتتاح اسی سے ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، تعلیم قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اسی طرح سے نماز کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پر سورہ فاتحہ کو تبرکاً پڑھا جاتا ہے ابتدا میں، شروع میں کسی بھی بات کے۔ تو اس لیے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی افتتاح اور شروع کرنے والی سورت۔ تو اس کا ایک نام کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب۔ اچھا، دوسرا نام سورۃ الفاتحہ کا ہے ام القرآن۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، اس کا نام ہے ام القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس قرآن کی سورہ فاتحہ کا جو نام رکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ام القرآن اس کا نام رکھا ہے، کہ قرآن کی اصل۔ اچھا، ام کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کی اصل، کسی بھی چیز کی جڑ۔ تو قرآن مجید کے جو 30 سپارے ہیں اور 7 منزلیں ہیں، بیٹا ان سارے سپاروں کی، ان ساری صورتوں کی، ان تمام منزلوں کی اصل جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اصل جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس سورت کو کہا گیا ام القرآن۔ 2 نام آپ نے سن لیے۔ اس کتاب کا تیسرا نام ہے سورۃ الحمد، یعنی تعریف والی کتاب۔ اور تعریف اس میں آپ سب نے ترجمہ پڑھا ہے، جانتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار تعریف بیان کی گئی ہے، تو اس لیے اس سورت کو سورۃ الحمد کہا جاتا ہے۔ چوتھا نام اس سورت کا ہے 7 مثانی، یعنی 7 آیتوں والی سورت، کیونکہ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ الحمد شریف سے لے کر ضالین تک 7 آیتیں ہیں، اس لیے اس سورت کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ پھر 5واں نام ہے اس کا ام الکتاب۔ ام الکتاب اس کا نام ہے، اور اس کی وجہ میں ابھی آپ کے سامنے آگے ذکر کروں گا۔ 6واں نام ہے اس کا الکافیہ، یعنی یہ سورت وہ ہے جو ہر ایک کی جگہ پڑھی جا سکتی ہے، جہاں کوئی اور سورت نہ پڑھی جاتی ہو، علماء کرام فرماتے ہیں وہاں پر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الکافی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، شفا دینے والی سورت۔
ایک نام اس کا ہے سورۃ الدعاء، دعا والی سورت۔ تو آپ کے سامنے ابھی میں نے 8 نام اس سورت کے ذکر کیے ہیں۔ کتنے نام ذکر کیے ہیں؟ کتنے نام ذکر کیے؟ 8 نام ذکر کیے۔ پہلا نام جو ذکر کیا ہے وہ ہے فاتحۃ الکتاب۔ کیا نام ہے بیٹا؟ دوسرا نام ذکر کیا ہے ام القرآن۔ کیا نام بیان کیا؟ پھر بتائیے کیا نام ذکر کیا؟ ام القرآن۔ تیسرا نام ذکر کیا سورۃ الحمد۔ کیا نام ہے؟ چوتھا نام ہے سبع مثانی۔ سبع مثانی کیا نام ہے؟ پھر بولیے۔ پھر 5واں نام ام الکتاب، اور چھٹا نام ذکر کیا الکافی۔ چھٹا نام کون سا ہے؟ چھٹا نام کون سا ہے؟ اور 7واں نام ہے الشفاء۔ کیا نام ہے؟ اور 8واں نام ہے الدعاء۔ کیا نام ہے؟ تو یہ کل 8 اسماء گرامی ہیں اس صورت مبارکہ کے، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہے تعلیم فرمائے اور ذکر فرمائے۔ اس صورت مبارکہ کی بہت برکتیں ہیں، ان میں سے صرف اس خلاصے کی برکت کے لیے آپ کے سامنے ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکرام کسی جگہ پر قافلے میں گئے تھے۔ راستے میں رکے، صحابہ اکرام کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، تو 1 یا 2 صحابہ علاقے کے لوگوں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ سنو، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھلا دو۔ بہت غور سے سنیے گا، کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھلا دو۔ کسی نے نہیں سنی۔ پھر 1-2 گئے، کہا پانی کی ضرورت ہے، پانی پلا دو۔ تو کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا، کوئی مدد نہیں کی، یہ سارے آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، اس گاؤں کے لوگوں میں سے، اس بستی اور آبادی کے لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے، اور ان لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارے بادشاہ کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور ایسا کاٹا ہے کہ پورے جسم میں زہر پھیل رہا ہے۔ اب اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس کو زہر کو نکال دے تو بڑی مہربانی ہوگی، ہم جو انعام مانگو گے دیں گے۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور اس کے ساتھ گئے اور جا کر کہا میں تمہارے بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں۔ اچھا، ہمارے بادشاہ کا علاج کر دو گے؟ کہا ہاں۔ کہا زہر سارا نکال دو گے؟ کہا سارا زہر نکال دوں گا۔ لے گئے ان کو۔ جب ادھر پہنچے تو بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے، صحابی جو تھے وہ بیٹھ گئے بادشاہ کے قریب، اور قریب بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ اس کے بعد بیٹا اس بادشاہ کے جہاں پر اس نے ڈنک مارا تھا، ڈسا تھا، کاٹا تھا، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ پھونکا، وہاں دم کیا، اور دم کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے، ایک لمحہ نہیں گزرا، بادشاہ بالکل صحیح سلامت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بالکل صحیح سلامت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بولا کہ بولو کیا انعام چاہیے، اور بہت ساری بکریاں اور بہت ساری جانور جو ہے ان کو انعام میں دیے۔ صحابہ کرام نے کہا تم ان سے پیسے بکریاں لے کر آ گئے، میں حضور کو جا کر شکایت کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یہ مدینہ طیبہ میں۔ جب یہ سارے مدینہ شریف پہنچے تو حضور کی بارگاہ میں گئے۔ بیٹا ہوا یہ کہ جب سب حضور کی بارگاہ میں گئے تو عرض کی یا رسول اللہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا، تو ہم نے جا کر دم کیا، اور دم کرنے کے بعد انہوں نے یہ بکریاں انعام میں دی ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پڑھا کیا تھا؟ تو عرض پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، صرف اور صرف میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکی تھی، شفا اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے۔ حضور خوش ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ وہ جو تمہیں انعام ملا تھا وہ کہاں ہے؟
حضور نے پھر فرمایا جاؤ سارے لوگوں کو بھی بانٹو اور ہمارا حصہ بھی لا کر دینا۔ یہ برکت ہے سورہ فاتحہ کی، جہاں مشکل پیش آ جائے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے بندوں کی مشکلات دور فرماتے ہیں۔ تو دو باتیں ابھی تک آپ نے جانی، سورہ فاتحہ کے 8 نام میں نے آپ کو بتائے، اور دوسری بات آپ نے سنی سورہ فاتحہ کی برکت۔ تیسری بات سورہ فاتحہ کب نازل ہوئی؟ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات سن لیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ نازل ہوئی ہے؟ کتنی بار نازل ہوئی؟ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور ایک مرتبہ یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ 2 مرتبہ اس سورت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اب سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں، اور 7 آیتوں میں کئی باتوں کا بیان اس میں ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے۔ کس چیز کا بیان ہے؟ کس چیز کا بیان ہے؟ کس کی حمد کا بیان ہے اس میں؟ اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے۔ دوسری بات، اس سورت مبارکہ میں نبوت کا ذکر ہے، نبیوں کا ذکر ہے۔ تیسری بات، اس سورت مبارکہ میں عبادت کا تذکرہ ہے۔ چوتھی بات، اس سورت مبارکہ کے اندر دعا بھی موجود ہے۔ اور 5ویں بات کہ اس سورت مبارکہ میں پہلے نبیوں کی امتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اب جب آگے آپ خلاصہ سنیں گے نا تو آپ کے سامنے آئے گا کہ کون کون سی امت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ 4-5 باتیں، ان باتوں کا تذکرہ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے تسمیہ کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں اپنی طرف سے برکت ڈال دیا کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کو بسم اللہ کے ساتھ کیا جائے وہ کام اپنی پایہ تکمیل تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آپ سب نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے اور آپ سب کو آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے پڑھے ہوئے ترجمے سے کچھ مختلف ترجمہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں، یعنی ہر طرح کی تعریف، تمام تعریفوں کا معنی کیا ہے؟ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی تعریف، جس طرح تعریف کی جا سکے اس طرح کی تعریف، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ اور رب کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلی بات فرمائی الحمد، تعریف، تمام تعریفیں۔ اور تعریف جو ہے وہ جس کی جاتی ہے وہ حد درجہ بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اور حمد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی تعریف کرنا، اور جب خاص معنی میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ اچھا، حمد کتنی طرح ہوتی ہے؟ کس کو معلوم ہے حمد کتنی طرح ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا صرف زبان سے حمد کر لینا اللہ تعالیٰ کی، جیسے آپ کبھی کبھی نعتیہ اشعار کی طرح حمد کے اشعار پڑھ لیتے ہیں، یا کسی اور طرح سے تعریف پڑھ لینا کر دینا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ خالی زبان سے حمد ہوتی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حمد کبھی کبھی زبان سے ہوتی ہے، نمبر 1۔ فرمایا کبھی کبھی اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو بندے کا حال ہوتا ہے نا اسی حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے۔ اچھا، زبان سے حمد کیا ہوتی ہے؟ زبان سے حمد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ آپ
ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف بیان کریں کہ میری جو حالت ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ سمجھ رہے؟ کسی کو کامیاب دیکھیں تو کامیاب شخص کو جب دیکھیں تو کہیں اس کو اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ آپ بہت سارے طلبہ بیٹھے، کسی کا سبق آگے ہے، کسی کا پیچھے ہے، کسی کا شروع میں ہے، کسی کا بعد میں ہے، کسی کا اچھا یاد ہوتا ہے، کسی کو کم یاد ہوتا ہے، کسی کا کیا ہے۔ تو ہر کام کے لیے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پر کسی طالب علم کو بہت اچھا سبق یاد ہوتا ہے، تو بھلے وہ کتنا ذہین ہو، کتنا سمجھدار ہو، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات تو آئے گی نا، بھائی اس کو ذہین اللہ نے بنایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ کے ذہن میں فوراً بات آ جائے گی، اس کو سمجھدار اللہ نے بنایا ہے۔ آپ کے دل میں فوراً خیال آ جائے گا کہ یہ جو جلدی یاد کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ بھی ہے۔ تو اب کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ کہ وہ طلبہ جن کو دیر میں یاد ہوتا ہے، وہ طلبہ جن کو صحیح سے یاد نہیں ہوتا، وہ طلبہ جن کو سستی آ جاتی ہے، فوراً ان کے دل میں خیال آئے گا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، یا اللہ یہ تیری شان ہے کہ تو نے اس کو ایسا بنا دیا، یا اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ تو کس طرح زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی۔ سمجھ رہے بات؟ ہر کام کے اندر اپنا کسی کو دیکھیں، کسی کا لباس بہت اچھا ہے تو فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو لباس اچھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کسی کی تو کوئی کسی کو دے تو نہیں سکتا، یا کوئی خود اچھا لباس لے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے گا تو اس کے پاس اچھا ہوگا۔ تو زبان سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا جب موقع آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ زبان سے کوئی غیر شرعی بات نہ نکالنا، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ نمبر 2، اپنے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ سمجھ رہے بات؟ اپنے عمل سے کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے؟ اپنے عمل سے بتانا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور دیگر عبادات ہیں، زبان کی عبادات، کہ اپنی زبان کو برائیوں سے بچانا، یہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ کسی کو اچھی بات بتا دینا، یہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ ہر بری خصلت، ہر اپنے اندر موجود برائی کو ختم کر دینا، یہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص پہلے جھوٹ بولتا تھا، لیکن اس کے دل میں خیال آیا نہیں، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، تو فوراً کے فوراً دل میں خیال آئے گا بھئی جب اللہ راضی نہیں ہوتا تو اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب کیا ہوا؟ موقع آیا جھوٹ بولنے کا، کہ جھوٹ بولے بغیر آپ کا کام نہیں چل رہا، جھوٹ بولنا پڑے گا آپ کو۔ تو دل میں خیال آئے گا بھائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ تو جھوٹ سے بچ جانا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ یہ کیا ہے؟ سب بولیے یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اسی طرح کی چوری، کسی کے اندر گندی عادت آ گئی چوری کرنے کی، سامان یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنے کی، چیز اٹھا لینے کی، بتانا بھی نہیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ لیکن جب عادت پڑ گئی ہے اپنے اندر سے ختم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں آیا نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب نہیں کرے گا، بچے گا، موقع آیا نہیں کیا اور بچ کر چلا گیا، نہیں مجھے کسی کی چیز اٹھانی نہیں ہے، کسی کی چیز غائب نہیں کرنی، مذاق میں بھی ایسا نہیں کرنا، تو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا چاہتا تھا بیٹا آپ نے اپنے آپ کو ویسے ہی بنا لیا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے تعریف کا۔ تیسرا طریقہ ہے حال، بندہ جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کی تعریف کرے۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، پوچھے بھائی کیا حال ہے؟ یہ نہیں کہے بہت بیمار ہوں، بہت سر میں درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، یا یہ نہیں کہے کہ جیسے آپ طالب علم یہ نہیں کہیں کہ ہر وقت پڑھتا ہی رہتا ہوں، مجھے تو سونے کا موقع بھی نہیں ملتا، ہر وقت ہلتے ہلتے یاد کرتے رہتا ہوں، میرے کو تو آرام ہی نہیں ملتا۔ یہ کریں گے تو گناہ ہوگا۔ بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ حال سے اللہ کی تعریف، کہ جس حال میں بھی ہیں کہیں یہ میرے رب کی خوشی ہے، میں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں، یہ میرے رب کی عطا ہے، مجھے ہر وقت یاد ہوتا رہتا ہے۔
میرا رب مجھے جس طرح چاہتا ہے مجھے اسی طرح رکھتا ہے۔ تو ہر حال میں اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ حال سے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ تو حمد کتنی طرح ہوتی ہے؟ 2-3 طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ کتنی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے؟ کتنی طرح سے اللہ کی حمد ہے؟ 3 طرح سے بیٹا اللہ کی حمد ہے۔ پہلی، زبان سے اللہ کی حمد کرنا۔ دوسرا طریقہ، عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ اور تیسرا طریقہ بیٹا ہے کہ اپنے حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ اور پھر جب موقع آ جائے، جب کوئی لمحہ آئے تو اس میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی خوشی ملے اللہ کی تعریف بیان کرے، اسی طرح سے کوئی مصیبت چلی جائے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، کوئی تکلیف آئے اور تکلیف آنے کے بعد آپ کو محسوس بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ ہر اچھائی میں اللہ کی تعریف، ہر برائی کے چلے جانے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ تو یہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہر طرح کی تعریف کے لائق کون ہے؟ سارے مل کر بولیں، ہر طرح کی تعریف کے لائق کون ہے؟ سب مل کر بولیے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ وہ سارے عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے۔ رب کا معنی کون بتائے گا؟ رب کا معنی کون بتائے گا؟ کسی کو نہیں معلوم؟ رب کا معنی کسی کو نہیں پتا؟ بتائیے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اور کون بتائے گا رب کا معنی؟ کسی کو بھی نہیں پتا رب کا معنی۔ آپ نے رب کا معنی کیا پڑھا ہے؟ سب بولو، کیا پڑھا ہے؟ پھر بولیے رب کا معنی کیا ہے؟ پھر بتائیے رب کا معنی کیا ہے؟ ہاں، تو جو معنی آپ نے پڑھا ہے وہ آپ فوراً بتا دیں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں ترجمہ کروں وہ آپ سے ہٹ کر ہو، آپ جیسا ترجمہ میں نہ کروں۔ تو رب العالمین وہ رب ہے۔ اچھا، رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو مالک ہوتا ہے نا، مالک، اس کو کہتے ہیں رب۔ رب کہتے ہیں بادشاہ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے۔ پھر رب کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جو ساری دنیا کا انتظام کرنے والی ہو، نظام چلانے والی ہو۔ میرے گھر کا انتظام، آپ کے گھر کا انتظام، آپ کے گھر کا انتظام، آپ کے گھر کا انتظام، ہر طرح کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو رب کہتے ہیں انتظام چلانے والے کو، ساری دنیا کے نظام کو بالکل ترتیب سے قائم جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رب۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو رب کہا جاتا ہے انتظام چلانے والا، اور وہ ذات جو ساری دنیا کی حاکم ہو اور اسی کا حکم چلے، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو حاکم جو ہوتا ہے، حاکم، اس کو کہا جاتا ہے رب۔ بادشاہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رب۔ اسی طرح سے انتظام چلانے والا جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رب۔ تو رب کے میں نے آپ کے سامنے 3-4 معنی بتا دیے۔ ایک، جو بادشاہ ہو، دوسرا معنی کہ جو انتظام چلانے والا ہو، تیسرا معنی جو حاکم ہو، اور چوتھا معنی آپ نے بتایا پالنے والا۔ تو یہ 4 معنی ہیں رب کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ جو ساری دنیا کا انتظام چلانے والا ہے، ساری دنیا کا انتظام چلانے والا۔ کتنے اچھے طریقے سے آپ نے سورج کو دیکھا ہے، اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر صبح، یہی بات ہے نا، اور شام جیسے ہی ہوتی ہے اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے۔ کبھی سورج وقت سے پہلے نکلا ہے؟ بتائیں سارے، سب بتائیے۔ اچھا، کبھی دیر سے نکلا ہے؟ کبھی وقت سے پہلے غروب ہوا ہے؟ کبھی دیر سے غروب ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس سورج کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔
اب آپ اپنی مثال لے لیں، ہم نے آپ کو کہا بھائی 7:45 میں پہنچنا ہے، کوئی 40 پر پہنچ جاتا ہے یعنی جلدی، کوئی 50 پر پہنچتا ہے یعنی دیر سے. تو ہم جو نظام چلاتے ہیں اس میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کبھی آپ سے کبھی آپ سے کبھی اس سے کبھی اس سے. لیکن جو نظام جو طریقہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے بیٹا، اس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی. جبھی کہتے ہیں رب پالنے والا. سمجھ رہے ہیں؟ کس کو کتنا کھانا کھلانا ہے، کس کو کیسا کھانا کھلانا ہے. کوئی اچھا کھا رہا ہے، کوئی بہت اچھا کھا رہا ہے، کوئی بالکل ہی خراب کھا رہا ہے. تو جو بالکل کم درجے کا کھانا کھا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے تو اس لیے کھا رہا ہے، نہیں، اللہ نے اس کے لیے آخرت میں اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنی تکلیف کی زندگی گزارتا ہے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے 100 گنا زیادہ اچھی زندگی عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا پھر ہے عالمین. کیا ہے عالمین کے معنی کیا ہیں؟ عالمین کے معنی کون بتائے گا؟ سب مل کر بتاؤ عالمین کا معنی. سب مل کر بتائیں عالمین کا معنی. سارے جہان، جتنے جہاں ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے جہاں ہیں؟ اب ایک جہاں سمجھ لے کتنا بڑا ہے. آسمان، 7 آسمان، 7 زمینیں، یہ دریا، یہ سمندر، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان، جانور، ستارے، سیارے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور یہ ایک جہاں نہیں ہے، کم از کم جو علماء نے ذکر کیے، کہا 18,000 جہاں ہیں. کتنے جہاں ہیں؟ کتنے جہاں ہیں؟ اچھا یہ کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ کتنے؟ 40,000 جہاں اللہ تعالیٰ نے بنائے. کتنے جہاں بنائے؟ کتنے جہاں بنائے؟ اب 40,000 جہاں، 40,000 عالم، 40,000 دنیایں بالکل سیدھی چل رہی ہیں. اب یہاں سے آپ ڈی کے موڑ سے چلیں کالج اسکول تک، آپ اتنے سے روٹ پر سیدھی سائیکل چلا سکتے ہیں، اپنی سیدھی بائک چلا سکتے ہیں. کتنی دفعہ آپ کو گیئر لگانا پڑے گا، نکالنا پڑے گا، بریک دبانا پڑے گا، کلچ دبانا پڑے گا، کتنی جگہ پر آپ کو تیز کرنی ہے، کتنی جگہ پر ہلکی کرنی ہے. پھر بھی آپ کی سائیکل گاڑی لگنے کا یا جس کو آپ کہتے ہیں ٹھکنے کا جو ہے وہ ڈر رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، 40,000 جہاں چل رہے ہیں، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا، کوئی کسی سے لڑ نہیں رہا، کوئی تیز نہیں ہو رہا، کوئی جلدی نہیں ہو رہا، کوئی رک نہیں رہا، کوئی کسی سے لگ نہیں رہا. سب اپنے طریقے سے چلے جا رہے ہیں، چلی جا رہے ہیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ بتائیے کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس نے 40,000 کم و بیش جہاں بنائے ہیں. 40,000 جہانوں کا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 40,000 جہانوں کو کیسے بنایا ہے؟ تو تعریف کے لائق تو اللہ تعالیٰ ہے نا، جس نے 40,000 جہاں بنائے بیٹا. تو آپ سے میں یہی گزارش کروں گا، ان 2 آیتوں کے ساتھ ہر حال میں بیٹا، ابھی سے آپ بچے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی تعریف یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ. کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار، توبہ، یہ لازمی اپنی زندگی کا ذریعہ بنائیں. اس کی برکتیں بے شمار ہیں. دوسری آیت مبارکہ غالباً ہے الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو پہلی پوری آیت کا خلاصہ کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جو تعریف کے لائق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اس رب کے لیے ہے جو تعریف کے لائق ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور وہ تعریف کا لائق کیوں ہے؟ رب العالمین، جو 40,000 کم و بیش جہانوں کا نظام چلانے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے اور ہر ایک کو نوازنے والا ہے.
اچھا، اب یہاں پر ہمارے لیے ایک بات، بہت پیاری بات، جب اللہ تعالیٰ بیٹا 40,000 جہانوں کا نظام چلا سکتا ہے تو مجھے آپ سب سوچ کر بتائیں، کیا ہمیں بھوکا رکھے گا؟ ہمیں کبھی بھوکا رکھے گا؟ ہمیں کبھی جو 40,000 جہاں چلائے وہ ہمیں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ دوسری بات، جو رب اتنی تعریف والا ہے تو وہ اپنے بندوں کو بے عزت کرے گا؟ کبھی بے عزت نہیں کرے گا، کبھی اس کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی اس کی کوئی برائی پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائی کو ظاہر نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے ہمارے رب کی۔ لیکن تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے ہر برائی سے بچنے کی اور ہر نیکی کی طرف آنے کی۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم۔ بس یہ آج کی آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ ویسے تو تقریباً جو ہے 4 آیتیں 5 آیتیں تک تھا، لیکن وقت کی قلت اور آج تھوڑی لیٹ بھی ہم شروع کیا ہم نے سلسلہ، تو الرحمن الرحیم بس مختصر سے وقت میں۔ الرحمن کا معنی کون بتائے گا؟ رحمان کا معنی سب مل کر بتائیں۔ رحمان کا کیا معنی؟ بہت مہربان۔ کتنا؟ بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ مہربان۔ ایک ہوتا ہے مہربان۔ مہربان کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر اس کو سبق یاد کرایا تو اس نے آپ کو چیز کھلا دی، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جس کو چیز کھلا کہ بڑی مہربانی کی ہے، اس نے مجھے چیز کھلائی ہے، تو سامنے والے نے کہا چیز اس لیے کھلائی ہے کہ تم نے بھی مہربانی کی تھی کہ تم نے مجھے سبق یاد کرایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ مہربانی دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم نہ اچھائی کرتے ہیں، نہ نیکیاں کرتے ہیں، نہ اچھے کام کرتے ہیں، نہ اچھی باتیں کرتے ہیں، نہ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، لیکن الرحمن وہ سب سے زیادہ مہربانی کر رہا ہے، بغیر وجہ کے مہربانی کر رہا ہے، بغیر وجہ کے وہ ہم پر مہربانی کر رہا ہے۔ یعنی ہر وقت ہم پر رحمتیں نازل کرنا، ہر وقت ہمارے اوپر جو ہے وہ کرم کرنا، ہمیں کبھی بغیر کھانے کھلائے سلاتا نہیں ہے، ہمارے لباس ہر وقت صحیح رہتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام، ہمارے ہر دنیا کی چیز کا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اچھا، پھر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، سردیوں کے اندر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، سردیوں میں ہمیں ایسی دھوپ دیتا ہے کہ جو ہمیں اچھی لگتی ہے، سمجھتے ہیں، ہم دھوپ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گرمیوں کا موقع آتا ہے تو ہمیں ایسا موسم یا ایسا ماحول دے دیتا ہے کہ ہمیں سایہ مل جاتا ہے، ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ ہر موسم میں اس نے ہمیں اچھا رکھا، ہر حال میں۔ ہم اتنے سے تھے، اپنے امی ابو کی گود میں تھے، تو جب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اللہ ہمیں دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا؟ اب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، جب انگلی پکڑ کر چلنا شروع ہوئے، آپ کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے دی۔ تو بتائیے، جب آپ اپنی امی ابو کی گود میں تھے تو آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے تھے؟ کچھ نہیں کرتے تھے، پھر بھی وہ دے رہا ہے، تو مہربان ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، پھر آپ تھوڑے بڑے ہوئے، اپنے گھر والوں کی، اپنے امی ابو کی انگلی پکڑ کر چلنا شروع ہو گئے، تو آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، پھر بھی وہ آپ کے لیے سارے کام کر رہا ہے، تو مہربان ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اب کچھ کرنا تو بڑی بات ہے، اب سب کچھ الٹا کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ مہربانی کم کر رہا ہے؟ پھر بھی مہربانی کم کر رہا ہے؟ کوئی مہربانی کم نہیں ہو رہی، بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے تو کوئی گناہ تو نہیں کرتے تھے، اب گناہ بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، اب کوئی نافرمانی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ بڑے ہو رہے ہیں نا، نافرمانی کر لیتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی سبق یاد نہیں کیا، کبھی جو ہے نا وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر دی، کبھی زبان سے بدتمیزی کی بات نکل گئی، کبھی لاتیں ایک دوسرے کو چلا دی، کبھی کیا کر لیا، کبھی اپنے امی ابو سے بدتمیزی کر لی، لیکن اس کے باوجود الرحمن اللہ کون ہے؟ بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنی مہربانی وہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب اتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔
پھر آخری لفظ، آخری اسم ہے الرحیم۔ رحیم کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور کتنا رحم کرنے والا؟ کتنا رحم کرنے والا کہ ہم گناہ کریں وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دن میں 70 مرتبہ تم گناہ کرو تو 70 مرتبہ گناہ کرنے کے بعد میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اچھا 70 مرتبہ گناہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ آؤ گے تو بھی معاف کر دوں گا۔ 70 مرتبہ گناہ کرو، 70 مرتبہ گناہ کرنے کے بعد 70 بار جاؤ تو 70 بار بھی معاف کروں گا۔ آپ ایک مرتبہ سب کو چھوڑ دیں، اپنی امی کی نافرمانی کریں، امی سمجھا دیں گی، دوسری دفعہ سمجھا دیں گی، تیسری دفعہ میں تھپڑ لگائیں گی کہ سنتے نہیں ہو، اتنی دفعہ سمجھا رہی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں ابو بھی ایسے کریں گے، ایک دو دفعہ کے بعد تو بہت خطرناک قسم کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہوگی، یقیناً ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ آپ بار 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 گناہ کریں، 70 بار کریں، وہ کہتا ہے 70 بار آ جاؤ، 70 بار تمہیں معاف کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ تو رحیم تو ہے نا، کتنا مہربان رحم کرنے والا ہے، اس کو ہم پر بہت رحم ہے۔ اچھا رحیم جو ہے نا، رحیم یہ حضور کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضور ساری دنیا پر قیامت تک کے لیے بہت رحم کرنے والے ہیں۔ وہ ہمارے امام اہل سنت نے فرمایا نا، وہ مشہور ہے، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم۔ اسی طرح کا شعر ہے ایک، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اہل سنت نے بتایا کہ حضور جواد بھی ہیں، حضور کریم بھی ہیں، حضور رؤوف بھی ہیں، حضور رحیم بھی ہیں۔ تو یہ دو آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، یہ دو آیتوں کا خلاصہ اور الفاظ معنی آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ کے قاری صاحب، آپ کے استاد صاحب، آپ کو جو بات اس کے اندر سمجھ میں نہیں آئی آپ ان سے معلوم کر لیجئے گا، یہ پورا کا پورا خلاصہ ان کے پاس ہوگا، یہ آپ کو سوالات بھی بتائیں گے اور آپ نے وہ یاد کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو اور ہمارے مدرسے کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔